ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم اور انڈیا کے ایجوکیشن سسٹم میں کیا ڈفرنس فیل کرتے ہیں، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو پاکستانی ینگ یوتھ ہے کشمیری بھی اس میں انکلوڈ کر لیتے ہیں، اور انڈیا کی ینگ یوتھ یعنی کہ اس میں کشمیر جو انڈیا سائڈ پہ کشمیر ہے ان کے ینگ یوتھ کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں، تو کیا ڈفرنس فیل کر رہے ہیں یہاں کے یوتھ میں اور وہاں کے یوتھ میں ایجوکیشن سسٹم میں؟ دیکھیں جہاں تک ایجوکیشن سسٹم کا تعلق ہے تو آسمان اور زمین کا فرق ہے، بیسیکلی اپروچ اور میتھڈالوجی کا فرق ہے۔ انڈیا کے اندر جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کریٹو انالیسس کی اس کی فاؤنڈیشن کریٹو انالیسس کے اوپر ہے، کہ سائنس ہے تو وہ بھی ایک کریٹو انالیسس یعنی تخلیقی کیا لیں اس کو، تجزیہ کیسے کیا جائے اس کا، اور لٹریچر میں بھی یہی ہے اور آرٹ میں بھی یہی ہے اور سائنس میں بھی یہی ہے، سب جگہ کریٹو انالیٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کے حوالے سے پھر آپ اس سبجیکٹ میں سے نئی نئی چیزیں دریافت بھی کر سکتے ہیں۔ اور کرٹیکل تھنکنگ پاکستان میں کرٹیکل تھنکنگ ہمارے نظام تعلیم کا حصہ نہیں ہے۔ پاکستان میں جو ہے وہ تھیولوجی ہمارے جو ہے وہ ایجوکیشن سسٹم کی فاؤنڈیشن تھیولوجی پہ ہے، اسلام پہ ہے، لہذا یہاں کوئی انوویشن نہیں ہو سکتی، انوویٹو کریٹو مائنڈز بھی کریٹ نہیں ہو سکتے۔ بہت زیادہ کوئی تیر مارے گا اگر نیشنل کالج آف آرٹس ہے تو کیلیگرافی آیتیں لکھ کے تو وہ کیلیگرافی پینٹنگز کی نمائش کرے گا۔ صادقین صاحب اتنے بڑے پینٹر تھے، میں ان کو ذاتی طور پر جانتا تھا، اور میرے والد کے وہ بڑے دوست تھے اور ہمارے گھر ٹھہرتے تھے وہ جب آتے تھے اسلام آباد، اور میں ان کے اسٹوڈیو میں بھی رہا ہوں کئی دن جب وہ میورلز بناتے تھے، بچہ تھا چھوٹا تو میں نے دیکھا ان کو کام کرتے ہوئے۔ وہ بھی ان کا بھی اینڈ جو ہے وہ آ کے خطاطی پہ اور علامہ اقبال کے شعروں کے اوپر انہوں نے میورلز بنائے، یعنی وہ آپ کی فاؤنڈیشن ہی غلط ہے۔ وہ کوئی کرٹیکل جو ہے تھنکنگ اپنی آرٹ کے ذریعے عوام تک ٹرانسفر نہیں کر سکے، اس آرٹ کا کیا فائدہ ہے؟ بلکہ صادقین کے آرٹ نے، اور فار دیٹ میٹر کبھی فیض صاحب پہ بھی بات کر لیں گے، ان ہمارے جو یہ سو کالڈ پروگریسو، جن کو میں کہتا ہوں یہ درمیانے طبقے کے معذرت خواہ لوگ ہیں، اپولوجسٹ ہیں مڈل کلاس کے، یہ جو انٹلیکچوئلز تھے انہوں نے تو بلکہ سیمنٹ کیا ہے اس تھیولوجیکل سٹیٹ کے آئیڈیاز کو اور آئیڈیالوجیز کو، اور سیمنٹ سے پکا کیا ہے۔ انہوں نے تو اس کے اندر کوئی چیلنج نہیں لے کے آئے۔ اور آپ چغتائی آرٹ دیکھ لیں، اب چغتائی آرٹ سارا مغلوں کی شان سے عبارت ہے، اگین مغل، اسلام، فارسی ایکسیٹرا۔ تو ہمارے ہاں کرٹیکل انالیسز اور کرٹیکل تھنکنگ جو ہے اس کو نرش نہیں کیا جاتا بلکہ کرش کیا جاتا ہے، یہ کہہ کے کہ جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور یہ اسلامی ریاست ہے اور اسلام کا دفاع اور قرآن شریف جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، حفظ کرنا چاہیے، اور جو بچہ بیچارہ 9 سال کا قرآن حفظ کر کے آتا ہے اس کی بیچارے کی جان پہ بنی ہوتی ہے، سارے کہتے ہیں ماشاء اللہ جناب کیا بات ہے، مٹھائی بنو۔ اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ میں نے بھائی ملٹن فریڈمن کی کتاب پڑھی ہے اور میں نے رٹ لی ہے، تو کہیں گے اب پاگل دا بچہ ہے، اسٹوپڈ آدمی ہے وہ بھی، مطلب یہ ایٹیٹیوڈ ہے۔ تو اس لیے بہت فرق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں پھر لوگ جو ہے وہ منوٹنی کا شکار ہیں۔ منوٹنی کو کیا کہیں گے آپ، یعنی وہ بوریت کا، بیگانگی کا شکار ہوتے ہیں۔ اسٹوڈنٹس پڑھتے نہیں ہیں، کلاسوں میں بھی نہیں جاتے کیونکہ وہاں کچھ سیکھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو وہ انٹرسٹ ہی نہیں لیتے، اور پھر نقلیں کرتے ہیں، جعلی ڈگریاں لیتے ہیں، اور یا پھر ملک سے باہر بھاگتے ہیں۔ تو یہ ایجوکیشن سسٹم میں موٹا موٹا یہی فرق مجھے نظر آتا ہے۔ بالکل سر، آپ نے وہ دیکھی ہوگی 3 ایڈیٹ مووی، جس میں عامر خان بھی، انڈیا کی مووی ہے جس میں عامر خان بھی کہتی ہے سکسیس کے پیچھے نہ بھاگو بلکہ مطلب سیکھنے کے پیچھے بھاگو، لرننگ کی طرف بھاگو، سکسیس جو ہے نا سالہ سجا کاٹ کے پیچھے آئے گی۔ اس طرح کی اس نے جو ہے وہ پوری جی بڑی اچھی اس کی موویز ہوتی ہیں۔ اچھا سر، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹرکی کی کافی مدد کی انڈیا نے، اس کے بعد آج پھر ٹرکی جو ہے وہ کشمیر کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہاں پر جو ہے بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کیا کہنا چاہیں گے آپ کے ٹرکی کے بارے میں، اور انڈیا نے جو ہیلپ کی اور آج وہ نہیں کے خاطر؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ انڈیا نے کوئی اردگان صاحب کی ذاتی مدد نہیں کی،
या उन्होंने कोई कार खरीदनी थी तो इंडिया ने, मोदी साहब ने बैंक के खजाने से पैसे निकाल के उनको भेजे कि ले ले बेटा लिमोजीन ले ले तू, या वो कोई इलेक्शन लड़ने जा रहे हो तो उन्होंने कहा पैसे घट हो गए ना भाई, थोड़े पैसे भेज दो, तो मोदी साहब ने कहा अच्छा मैं भेज रहा हूँ। हमने जो इंडिया से जो इमदाद गई है, वहां तुर्की भेजी है, वो वहां के लोगों के लिए भेजी, और हमने ये पूछ के नहीं भेजी कि आपका कश्मीर के मुद्दे पर क्या मौकफ है, और उन्होंने हम इंडिया की हमायत में बयान दिया और लोगों ने, अवाम ने, फिर हमने कहा अच्छा ये पैकेट इनको दे दो। हमने अवाम की मदद की है। आज हम अफगानिस्तान में जो है इंडिया, वो अफगानिस्तान के अवाम के लिए ह्यूमैनिटेरियन एक्सक्यूज मी पैकेजेस लेके जा रहा है। तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुर्की की हुकूमत हमारे बारे में क्या कहती है। भारत जो है वो अपने हमसायों के, जब भी लोग मुश्किल में होंगे तो भारत की सरकार का हमेशा से ये रहा है, मोटो रहा है कि सबसे पहले भारत को पहुंचना चाहिए डिजास्टर वाली जगह पे, और लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों की जिंदगी बचानी चाहिए। उनकी सरकारें क्या कहती हैं, उनकी सरकारों को सरकारें जवाब देंगी। जी। अच्छा सर, क्या कहेंगे कि G20 के इवेंट्स कश्मीर में चलेंगे, इंडिया में चलेंगे? G20 के हवाले से आपकी क्या परसेप्शन है? कैसे देख यार रहे मैं हैं? सच्ची बताऊं ना, कसम से मेरा इतना दिल कर रहा था कि मैं इस वक्त दिल्ली में होता, G20 की मीटिंग के आगे पीछे देखता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है, वहां पर इन्वॉल्व होता उसमें। लेकिन चलो फिर सही, कभी G20 बहुत बड़ा इवेंट है और इम्पोर्टेंट इवेंट है। हमारे इस रीजन में पहली दफा हो रहा है ये कि G20 20 मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर, 20 मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट्स, 20 मुल्कों के डेवलपमेंट मिनिस्टर सारे वहां बारी बारी आ रहे हैं और मीटिंग्स हो रही हैं, और अब तो जम्मू कश्मीर में भी होंगी मीटिंग्स। तो बहुत अच्छी बात है। लद्दाख में भी है मेरा ख्याल है एक मीटिंग। तो इससे जाहिर है इंडिया की जो ग्लोबल जो इम्पोर्टेंस है उसको और ज्यादा मजबूत करने में मदद मिलेगी। और पाकिस्तान के तो कश्मीर का कोई मौकफ ऐसा है नहीं कि जिसको दुनिया में कहीं कोई सपोर्ट करता हो। लोग बस चुप कर जाते हैं, हाँ हाँ रोंदी है रोंदे से कोई नहीं, ठीक हो जाएगी। ये हिसाब है। सही हो समझ रहे गया। हैं? हाँ, बिल्कुल सही हो गया। वैसे मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि इस इवेंट को देखने के है लिए ना। क्या हो रहा है। अगर मतलब मुझे मौका मिलता तो मैं वहाँ कवरेज करने के लिए ज़रूर जाती। लेकिन हम्म, अ, अब मामलात कुछ ऐसे हैं कि पाकिस्तान को तो जो है वो खुद भी नहीं इनवाइटेड, तो मैं बिल्कुल। कहाँ से होगी, मैं तो एक छोटी-सी रिपोर्टर हूँ। हाँ, तो नहीं नहीं, लेकिन आप होप इंडियन एम्बेसी को अगर लिखती तो मुझे यकीन है पोर्टफोलियो आपका देखते, एक मेरे साथ आप वीडियो उनको भेजती कि मैंने इनका भी किया हुआ इंटरव्यू, तो वीजा दे देते आप। बिल्कुल, ये बात भी आपने ठीक की है कि मुझे कोशिश थोड़ी करनी चाहिए थी कि ताकि हाँ, मैं उधर कवरेज कर लेती। आपको मिल जाएगा वीजा। आप कहें मैंने दिल्ली जाना है कोई इवेंट कवर करने के लिए, मेरा फोटो साथ ये लगा के भेज दे वीडियो की कि मैं ये वीडियो करती हूँ, स्पेशल इंटरेस्ट इन कश्मीर एंड इन इंडियन फॉरेन अफेयर्स, एंड आई जस्ट वांट टू गो एंड कवर दिस इवेंट, दैट्स इट, एज अ यूट्यूब। थैंक यू सो मच सर। Thank you for watching. Like, share and subscribe.